الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بھائیو بزرگو، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت مومن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہر وقت چالو رکھے۔ 12 مہینے کی زندگی کے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر قدم اٹھائے۔ لیکن ہم نے سستا سودا کر لیا، ولادت کا مہینہ آئے تو صورت اور سیرت سن لی اور پھر چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی صورت دائمی ہے۔ آپ دوسرے کسی شخص کی روح-دار بنائیں گے، دوسرے کسی شخص کا تذکرہ اگر آپ کریں گے تو وہ موت سے شروع ہوگا، پیدائش سے شروع ہوگا اور موت پر ختم ہو جائے گا، روح-دار بند ہو جائے گا، تذکرہ بند ہو جائے گا۔ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے امام ہو، کتب و ابدال ہو، ہر ایک کی روح-داد اور تذکرہ پیدائش سے شروع ہوگا اور موت پر بند ہو جائے گا۔ یہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں ادارے میں تعلیم حاصل کی، فلاں دین کی خدمت کی، فلاں کارنامے انجام دیے، اور فلاں تاریخ کو فلاں دن انتقال ہو گیا، دفتر بند، آگے تذکرہ نہیں ہوتا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پیدائش سے شروع نہیں ہوتا اور وفات پر ختم نہیں ہو جاتا، بند نہیں ہو جاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا ذکر اللہ رب العزت نے اتنا اعلیٰ اور عرفہ کیا ہے کہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی سیرت کا ذکر، آپ کے اخلاق کا ذکر، آپ کی عادات کا ذکر، آپ کی معیشت اور معاشرت کا ذکر قیامت تک چلے گا، یہاں تک کہ حشر میں بھی آپ کا تذکرہ آئے گا۔
آپ کی ضرورت ہوگی، آپ کے محتاج ہوں گے ہم لوگ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کون کیا کرے، اس کی حیثیت کیا بساط کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی بیان کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے شروع ہوتا ہے، بڑے بڑے محدثین آئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے آپ کا تذکرہ اور سیرت بیان کی، بڑے بڑے ائمہ نے آپ کی حقیقت کو بیان کیا، آپ کی رحمتوں اور برکتوں کا تذکرہ کیا۔ قیامت تک کرتے چلے جائیں گے، زندگیاں ختم ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہوگی، بیان نہیں ہوگی، مکمل بیان نہیں ہوگی۔ تو یہ مہینہ اس میں ہم تذکرے کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور اسی پر بس کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں پوری زندگی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ اکثر دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اس مہینے میں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا، حسن و جمال کا، اور ایک تذکرہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طور طریقوں کا، جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ اور ہم میں سے اکثر طبقہ ایسا ہے جو صرف صورت کا سننا پسند کرتے ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کے لبے مبارک ایسے تھے، آپ کے بال مبارک ایسے تھے۔ ان تذکروں کو ہم میں سے اکثر طبقہ پسند کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں عمل نہیں کرنا پڑتا، اس میں ہمیں عمل نہیں کرنا پڑتا۔ اگر ہم نے سن لیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں، چودھویں کا چاند چمک رہا ہے، چاندنی رات ہے، صحابی فرماتے ہیں میں ایک نظر آپ کے چہرے انور پر ڈالتا ہوں، ایک نظر چاند پر ڈالتا ہوں، ان دونوں میں خوبصورت کون ہے؟ ان دونوں میں خوبصورت کون ہے؟ میں نے آپ پر نظر ڈالی، چاند پر نظر ڈالی، بار بار یہ کر کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند کے اندر تو دھبا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا چاند کو، جب آپ رات کو تڑپے رات کے چاند کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک دھبا نظر آتا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند میں تو دھبا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کوئی دھبا نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہونا بھی چاہیے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حسن کو پیدا کیا، حسن کو، خوبصورتی کو، ان میں سے 99 حصے ایک طرف کر لیے اور ایک حصے کو اٹھایا، خوبصورتی کے 99 حصے ایک طرف کر لیے اور ایک حصہ اٹھایا۔ لکھتے ہیں محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، اس کے 2 ٹکڑے کیے ایک حصے میں سے، ان میں سے ایک حصے کی جو خوبصورتی ایک ٹکڑا
اکیلے یوسف علیہ السلام کو دے دیے گئے. آدھا ٹکڑا، ایک حصے کا آدھا ٹکڑا یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور دوسرا آدھا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا اور 99 حصے صرف اور صرف اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا. اندازہ لگا ہے کتنا حسن ہوگا. آپ نے سنا ہوگا نا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن جب وہاں کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پورے کاٹ دی، مدہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، ہوش ہی نہیں رہا. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مدہوش ہو گئی اور بجائے ٹھوٹ کے ہاتھ کی انگلیوں کے پورے کاٹ لیے. لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر صحابہ نے پورے کیا ہوتے ہیں پورے کٹوا لیے، اپنے آپ کو پورے کٹوا لیے، ہوش میں آ گئے. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بدہوشی تاری ہو گئی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر صحابہ ہوش میں آ گئے. پہلے بے ہوش تھے، پہلے مدہوش تھے، آپ کے حسن کو دیکھ کر ہوش میں آ گئے. جیسے ہے وہ حالت تھی ان کی مدہوشی اور بے ہوشی کی کہ بیت اللہ شریف کے ننگا طواف کرتے تھے، بیت اللہ شریف کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا نظارہ کیا تو لباس میں آ گئے، ہوش میں آ گئے. پہلے بے ہوش تھے، کہیں بھی پڑا ہوا خون بنا تحقیق کے چاٹ لیا کرتے تھے، بے ہوش تھے، ہوش نہیں تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر ان کو ہوش آ گیا، پڑے ہوئے خون کو حرام سمجھنے لگے. معمولی باتوں پر جھگڑا ہوتا تھا، صدیوں چلتا تھا. بے ہوش تھے، ہوش نہیں تھا. لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر دوسروں کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے. موت کا وقت، جان کھلنے کا وقت ایک سخت وقت ہوتا ہے. آپ نے جماعت کے ساتھیوں سے علماء سے سنا ہوگا کہ جو بد کردار ہیں، جو برے لوگ ہیں، موت کے وقت ان کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر سمندر بھی پلا دیا جائے تو پیاس نہیں بجھتی. اور جو نیک لوگ ہیں، دیندار ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، موت کی سختی وہ ہے کہ پیاس ان کو بھی لگتی ہے اور بڑی سخت پیاس ہوتی ہے. لیکن آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی کا واقعہ کہ جنگ کے فارغ ہونے کے بعد پانی کا مشکیزہ لے کر اپنے چچا جان بھائی کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے کہ کہیں وہ زخمی پڑے ہوا تو ان کو پانی پلا دو. تلاش کر کے اپنے بھائی کے پاس پہنچے، ان سے پوچھا پانی، تو انہوں نے اشارے سے پانی مانگا. اتنے میں پاس میں پڑے ہوئے کسی دوسرے صحابی نے پانی پانی آواز لگا دی تو انہوں نے پینے سے انکار کر دیا اور اس کی طرف اشارہ کر دیا تو پہلے اس کو پلا کراؤ. وہ صحابی پانی لے کر دوسرے کے پاس پہنچتے اتنے میں تیسرے نے آواز دی تھی. اس صحابی نے اس کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا. جب وہاں پہنچے تو ان کی روح قبض ہو چکی تھی. واپس دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی ان کی
کو بھی برباد کر چکی تھی. اپنے بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی چل بسے. ایسا ہوش آیا صحابہ کو کہ معمولی باتوں پر مر مٹنے والے، کٹنے والے، جہاد لڑنے والے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کو دیکھا تو دوسروں کے لیے جان دینے والے بھائی سے پہلے پانی پینے کو تیار ہے. تو اس نے یوسف مشہور ہے، اس نے کہا اس نے یوسف تمہیں عیسیٰ یدے پیدا داری آج فرمان ہمارا تو تنہا داری. جتنی انبیاء میں خصوصیات ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری خوبیاں عطا کر دی. تو اس نے یوسف کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی عورتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کو دیکھ کر ہوش میں آ گئے. یہ فرق ہے اس نے یوسف میں اور اس نے مصطفیٰ میں. آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے آگ میں ڈالا، آگ میں، اور ایسی آگ کہ آسمان تک اوپر سے کوئی پرندہ نہیں نکل سکتا تھا، اتنی سخت آگ جلائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. آپ کے ساتھ میں ابراہیم جب آگ میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام کی نبوت بھی ساتھ تھی. یہ تو تھا نہیں کہ جب آگ میں ڈالا تو نبی نہیں رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وجود نبوت کے ساتھ آگ میں ڈالے گئے. آگ نے کچھ نہیں کہا، آگ نے کچھ نہیں کہا، جلایا نہیں. نبوت کا نور تھا اس میں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں کپڑے کے ہاتھ لگایا تو کپڑے کو آگ نہیں جلا گئی. پیڑے کے ہاتھ لگا لیا تو روٹی نہیں پکڑی، اس پہ آگ اثر نہیں کری. تشریف لائے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں پکا رہی. آپ نے فرمایا ایک پیڑا مجھے تو میں پکاتا ہوں. پیڑا ہاتھ سے لیا، روٹی پکائی، تنور میں لگائی اور اندر تشریف لے گئے. بہت دیر ہو گئی، حضرت عائشہ روٹیاں لے کر اندر میں آئی تو آواز تو کیا ہوا، آٹا زیادہ گوندھ لیا یا کوئی اور مہمان آ گئے اور آٹا گوندھ لیا، اتنی دیر روٹی کیوں نہیں آ رہی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، روٹیاں تو وہی تین ہیں، ایک میں نے پہلے ڈال دی تھی، ایک آپ نے ڈالی، ایک میں نے بعد میں ڈال دی. لیکن جس روٹی کو آپ نے ہاتھ لگایا ہے اس پہ آپ اثر ہی نہیں کر رہے، پکی نہیں رہی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت امت پر بھی ہے. اگر یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑ جائے، یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جڑ جائے، یا آپ کی تعلیمات کو سینے سے لگا لے تو وہ اثر امت میں بھی پیدا ہوگا. لیکن آج ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں. صرف صورت سناؤ، نبی کا حسن سناؤ، نبی کی شکل سناؤ، نبی کی آنکھوں کی کیفیت سناؤ، نبی کے چہرے کی کیفیت سناؤ، کیونکہ ہمیں اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا.